پلاٹ یا مکان خاص طور پر جو بنا بنایا مکان ہے اس کو خریدتے ہوئے کیا کیا بندے کو احتیاط کرنی چاہیے؟ یہاں میں آپ کو یہ جو سوال کر رہا ہوں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک صاحب نے بتایا کہ انہوں نے ایک شخص کے فوت ہونے کے بعد اس کی بیوہ سے اور اس کے بچوں سے ایک گھر خرید لیا، لیکن اس نے اسی گھر کی جو اونرشپ اس مرحوم کی والدہ سے نہیں لی۔ اب اس کی والدہ کی بھی تو آگے وراثت چلی جاتی ہے، چاہے وہ 1 مرلے میں ہو یا 1.5 مرلے میں ہو، اور اس کی بیوہ اور اس کے بچوں کے حصے میں تو پراپرٹی بے شک 8 مرلے ہو 10 مرلے ہو یا جتنی بھی آ چکی ہے۔ اب والدہ کو بھی حصہ ملا ہے، لیکن اس نے اس کی رجسٹری نہیں کروائی، باقی رقبے کی رجسٹری کروائی، لیکن اب وہ پھنس گیا کیونکہ والدہ کے آگے بھی تو ورثہ موجود ہے نا۔ جو مرحوم ہے اس کی والدہ سے اس کی ایک بہن بھی ہے، اب وہ 1.5 مرلے پر پورے 10 مرلے کے مکان کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھے ہیں۔ یہ کیا اس میں اتنی زیادہ پیچیدگی پیدا ہوگی اور اس کی غلطی کیا تھی اس میں؟ کہ کوئی بھی شخص جائیداد کا مالک ہوتا ہے اور بعد میں اس کی وفات ہو جاتی ہے تو دیکھا جاتا ہے کہ اس کے ورثاء میں کون کون ہے، کیونکہ فوت ہونے کے فوراً بعد اس کی وراثت کھل جاتی ہے اور اس کے ورثاء اسی وقت مالک بن جاتے ہیں اور 1 انچ کے مالک بن جاتے ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ کوئی ایک پورشن کا مالک ہے یا اس نے اوپر کنسٹرکشن کی ہوئی ہے تو وہ اس کا مالک بن گئے، نہیں۔ فوت ہونے والے کے جتنے ورثاء ہوں گے، چاہے انہوں نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے نہیں کی ہوئی، وہ زمین کے اور پراپرٹی کے مالک ہوں گے۔ اب جب کوئی خریدار، پہلی بات تو جب کوئی مکان خریدیں تو ایکسکلوسیو اونر سے خریدیں، جو ایک بندہ ہو، جو اونر سنگل اونرشپ جو ہوتی ہے بیسٹ اونرشپ ہوتی ہے۔ سنگل اونرشپ آپ موقع پہ جائیں، اونرشپ کے پیپر چیک کریں، رجسٹری وغیرہ جو اٹیسٹڈ کاپیز نکلوائیں، اس سے پچھلی کاپیز نکلوائیں، اگر ممکن ہو تو اس سے پچھلی بھی نکلوا سکتے ہیں۔ تو 3-4 رجسٹریز کی کاپیز اگر آپ کے پاس مل گئی ہیں یا آپ کے پاس موجود آپ کو پتہ چل گیا تو وہ تقریباً ایک تسلی ہو جاتی ہے کہ لائن کلیئر ہے۔ اب بات آ جاتی ہے جب کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کے ورثاء میں پراپرٹی ڈیوالو ہو جاتی ہے۔ اب ورثاء کیا مل کے وہ کوئی ایک سوٹ فار ڈیکلریشن کرتے ہیں، عدالت ایک ڈیکلریٹری سوٹ کے اوپر جو ہے وہ ڈکری جاری کر دیتی ہے اور یہ عدالت یہ قرار دیتی ہے کہ فلاں 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 یہ وارث ہے۔ اگر غلطی سے کوئی بندہ رہ جاتا ہے، 2 بندے رہ جاتے ہیں، کوئی جیسے یا کوئی مانتا نہیں ہے تو اس صورت میں وہ ڈگری چیلنج ہو جاتی ہے۔ اگر اس کے اوپر جتنی بھی رجسٹریاں ہو چکی ہوں گی، جتنا بھی معاملہ ہو چکا ہوگا تو وہ نیچے سارا انفراسٹرکچر دھڑام سے گر جائے گا۔ یہ کیونکہ اب مزید کام بہتری کی طرف جا رہا ہے، جب سے کمپیوٹرائزڈ FRC آتا ہے، FRC میں تمام چیزیں ظاہر ہو جاتی ہیں۔ فوت ہونے والے شخص کے والدین جو ہیں وہ وراثت میں حصہ دار ہوتے ہیں، اولاد تو ہوتی ہے۔ موسٹلی یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر بیٹا ہے اور بیٹیاں ہیں اور بیوہ ہے تو کافی ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ ان کے اگر ماں باپ زندہ ہیں تو بھی وارث ہیں، بہن بھائی تو وارث نہیں ہو سکتے۔ جب اگر بیٹا نہیں ہے، صرف بیٹیاں ہیں اور بیوہ تو پھر بہن بھائی وارث ہوں گے۔ اگر بیٹا ہے اور بیٹیاں ہیں اور بیوہ ہے تو اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ فوت ہونے والے شخص کے ماں باپ زندہ ہیں یا وہ بھی فوت ہو چکے ہیں۔ اگر فوت ہو چکے ہیں تو بات ختم۔ اگر ان میں کوئی زندہ ہے اور وہ غلطی سے رہ گیا ہے اور بعد ازاں کچھ سالوں بعد پتہ چلتا ہے کہ والدہ کو جب انہوں نے ڈیکلیریشن کروائی تھی تو والدہ کو انہوں نے پارٹی نہیں بنایا تھا، والدہ کا تو حصہ موجود تھا، والدہ بھی فوت ہو جاتی ہے تو والدہ کے آگے جتنے بھی ورثاء ہوں گے وہ اس مکان کے وارث بن جائیں گے، حصے مالک بن جائیں گے 1 انچ کے۔ پھر کیا ہوتا ہے، ایک اور کہانی شروع ہو جاتی ہے کہ ہمارا تو حصہ فرنٹ پہ بھی ہے۔ اگر ان کا 1 مرلہ ہے، اس کی والدہ کا 1 مرلہ تھا، وہ ضروری نہیں کہ 1 مرلہ وہ بیک پہ لیں، وہ یہ کلیم کر سکتے ہیں ہمیں تو فرنٹ پہ چاہیے۔ جب فرنٹ پہ ہمیں اتنا حصہ چاہیے تو جس نے بعد ازاں مکان خریدا ہوگا وہ تو پھنس جائے گا، کیونکہ تقسیم تو نہیں ہوئی نا، تقسیم شروع ہو جائے گی کہ تقسیم کریں جی ہم تو ہر 1 انچ کے مالک ہیں، چاہے ہمارے 2 مرلے ہیں، اس کے 8 مرلے ہیں، ان 8 مرلوں میں بھی ہمارا حصہ ہے، ہمارے 2 مرلے تو 8 مرلوں کے اندر گھومتے رہیں گے، فرنٹ پہ، بیک پہ، سائڈ پہ، کارنر پہ، یہ تو ہمارا حق ہے، ہمیں حق چاہیے۔ تو یہ پیچیدگیاں ہوتی ہیں جس کو بڑی غور سے دیکھنا چاہیے۔ کوئی بھی گھر لینے سے پہلے تسلی کر لینی چاہیے، کسی ایکسپرٹ بندے سے اوپینین لینی چاہیے، کسی قابل وکیل کو انگیج کر لینا چاہیے۔
لوگ کیا کرتے ہیں پراپرٹی خریدتے ہیں، زیادہ تر جو پراپرٹی ڈیلرز ہیں ان سے پراپرٹی خریدتے ہیں. پراپرٹی ڈیلرز جو ہیں وہ صرف اور صرف کہتے ہیں نہ مالک سے ملنے دیتے ہیں، صرف مکان دکھا دیتے ہیں اور کہتے ہیں جی سب ٹھیک ہے بس ہمارے اوپر چھوڑ دیں. وہ اپنی کمیشن لے کے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں. ٹھیک 10 سال بعد وہ ایک پتہ چلتا ہے کہ جو مقدمہ ہو گیا جی، اور مقدمے میں تو جناب وارث سامنے آ گئے. اور یاد رکھیے لیگل ہیئرز کے بارے میں قوانین بہت بڑے سخت ہیں. لیگل ہیئرز کو کسی صورت میں ڈپرائیو نہیں کیا جا سکتا. عدالتیں ہمیشہ ان کی فیور میں جو ہے وہ ڈگری جاری کرتی ہیں. اگر اس کے اوپر جتنا بھی انفراسٹرکچر ہوگا وہ ختم ہو جائے گا. اور ایک امپورٹنٹ چیز اور بتاتا جاؤں، کچھ ہوتا ہے بونافائیڈی پرچیزر، جنہوں نے ایسا پرچیزر جس نے پوری ہر ممکنہ مشتری ہوشیار باش والے اصول اپناتے ہوئے تمام وہ کام کیے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہی اس کے ساتھ مس ہیپ ہو جاتا ہے اور مقدمہ سٹارٹ ہو جاتا ہے، تو پھر عدالت تو اس کو بونافائیڈی پرچیزر کا فائدہ بھی دے سکتی ہے. سملرلی میرے ایک کیس کے اندر ایسے ہی ہوا کہ لینڈ جو تھی وہ آگے چلی گئی، وراثت بہت پرانی وراثت تھی، زرعی رقبہ تھا، مشروط مالکہ تھی خاتون. پھر بعد میں شریعت ایکٹ آیا، شریعت ایکٹ میں بہت سارے لوگ وارث بن گئے. اچانک ہی ان کو بہت ساری زمین مل جاتی ہے، اور جب مل جاتی ہے پتہ چلتا ہے کہ زمین تو آگے بھی بک چکی ہے اور بہت لوگ خرید کر کے اس کے اوپر مکانات بنا چکے ہیں. تو عدالت یہ فیصلہ دیتی ہے کہ جنہوں نے رقبہ خرید لیا ہے ان کو نہ چھیڑا جائے، وہ بونافائیڈی پرچیزر ہیں. لیکن جنہوں نے اپنا ایکسیس لینڈ بیچی ہے، وراثت سے زیادہ رقبہ لیا تھا اور بیچ دیا ہے جلدی، تو ان کی جو رقبہ جو باقی بچا ہوا ہے اس میں کٹوتی کر کے جو بعد والے ورثاء ہیں جنہوں جو ڈپرائیو کیا گیا تھا جن کو، ان کو یہ لینڈ دی جائے. تو یہ اس طرح سے جو کمپلیکیشنز ہوتی ہیں جو لینڈ کی ایشوز میں، وراثت کی ایشوز میں اکثر آ جاتی ہیں. اس لیے کوئی بھی لینڈ خریدنے سے پہلے، گھر خریدنے سے پہلے احتیاط کرنی چاہیے. کسی بھی ایکسپرٹ سے یا ایک پروفیشنل سے ضرور رابطہ کرنا چاہیے. بہت بہت شکریہ زبیر صاحب.